یہ دنیا کیسی چل چلاؤ ہے، کس طرح لوگ دنیا میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ آج اس دور میں ہم ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، اور 100 سال کے بعد بلکہ 60 سال کے بعد یہاں کوئی نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی اور آئے گا۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہید رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ ہماری زندگی 2 برکٹوں میں بند ہے۔ برکٹ جانتے ہیں؟ 2 قوموں کے اندر۔ 100 سال پہلے بھی ہم نہیں تھے اس میدان میں، 100 سال بعد میں بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی بہت سی مختصر عمر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا بندوبست فرمایا ہے۔ یہ آسمان ہے، زمین ہے، پوری کائنات ہمارے لیے چکر کاٹ رہی ہے۔ تو یہاں تو کل بھی آپ نے دیکھا تھا، پرس بھی آپ نے دیکھا تھا، ترس بھی آپ نے دیکھا تھا، یہاں کہتے کہ بھائی پشتو والے ادھر بیٹھ جاؤ، اردو والے یہاں بیٹھ جاؤ۔ اب جب اس کا چلا پورا ہو گیا، کسی کا 10 دن پورا ہو گیا، کسی کا 2 چلے پوری ہو گئے، وہ چلے گئے۔ لیکن اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ کسی کے فون آیا کہ تمہارے رشتہ دار بیمار ہیں، آپ آ جاؤ، تو دیکھو اس پہلے چلا گیا۔ اور بعض ایسے تھے کہ ہم نے اس کو کہا کہ تھوڑا رکو، تمہارے اسباب کمزور ہیں، وہ رہ گئے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جل جو وقت مقرر ہے کہ یہ ہے، اس میں تاخیر اور تقدیم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اور تیاری کی جگہ یہ دنیا ہے۔ میں تو قرآن مجید میں کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات پر چڑھ گیا، یہ کریں گے۔ کہ ہماری آخرت اچھی ہو گئی۔ دنیا کی کتنی زندگی ہے، بتا دیا کہ 2 برکٹوں کی اندر بند ہے۔ 100 سال پہلے ہم یہاں کوئی تھا، ہم میں سے، اور 100 سال کے بعد کوئی ہوگا۔ اب اتنی سی مختصر سی زندگی کے لیے ہم کتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کس قدر اس کے لیے ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں، کس قدر ہم اس کے لیے جھوٹ موٹ، چلاکیاں، مکاریاں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششیں، یہ سب اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور اس چند روزہ زندگی نے ہمیں دنیا سے، آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی زندگی آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ نے باپ کی پشت میں کم وقت گزارا تھا، پھر جب آپ کے پیٹ میں آ گئے تو 10 ماہ، کسی نے 6 ماہ بھی گزارے ہیں۔ وہ دنیا جگہ بھی تنگ تھی، دنیا بھی تنگ تھی، دنیا بھی عمر بھی توڑی تھی۔ پھر اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا کی وسعت بھی زیادہ ہے، وہاں کی آپ کو جو چیزیں ملتی تھیں مختصر، وہ یہاں ایک تربوز اس پیٹ میں نہیں آ سکتا۔ جس پیٹ سے آپ آئے ہیں اور جس پشت سے تم آئے ہو، باپ کی پشت میں، اس میں تو یہاں ایک چنا بھی نہیں آ سکتا۔
اور یہاں آپ کا وہاں ایک تربوز نہیں آ سکتا تھا اس کے پیٹ کے اندر. آپ دیکھتے ہیں یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، باغات ہیں، تربوز کی ہیں، خربوز کی ہے، آڑو کی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس ماں کے پیٹ میں اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے. اس طرح یہاں سے جب ہم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے، قبر کی زندگی میں، وہ اس سے بھی بڑی ہے. یہاں 100 سال زیادہ سے زیادہ، یا چلو 120 سال ہو گئے. وہاں تو آدم علیہ السلام جس وقت سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک وہ قبر میں ہے. آگے کتنے ہوں گے؟ تو وہاں ہزاروں سال رہنا ہے، اور اس میں عذاب بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں. اور وہ خوشیاں ان خوشیوں سے زیادہ ہے، اور ان کی تکلیفیں ان تکلیفوں سے زیادہ ہے. پھر قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پہلا دن 50,000 سال ہے. آپ حساب لگائیں، کیا وہ ایک دن کیا ہمارے اس تناسب سے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یا جہنم میں اللہ تعالیٰ بچائے، یا جنت میں. تو اس بڑی زندگی کا اور دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ دنیا میں آپ کی پرسکون زندگی گزرے، جس میں تم کو تشویش نہ ہو، تمہیں اطمینان ہو، تمہیں سکون ہو. اور آخرت میں، قبر میں، آخرت میں آپ فلاح پاؤ، آپ کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو. ایسی زندگی کی ایک ہی گر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی جگہ اس کو بیان فرمایا ہے. اس کی شروعات دل سے ہوتی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کبھی فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. مختلف انداز میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اس حقیقت کو بتایا ہے کہ انسان کی فلاح کا دار و مدار یہ تزکیہ پر ہے، اپنی اصلاح پر ہے، تربیت پر ہے. تزکیہ کیا ہے؟ بار بار قرآن مجید میں آیا ہے. یہ تو آپ بارہا سنتے رہتے ہو، علماء بھی سنا ہے، مشائخ سے سنا ہے کہ تزکیہ کوئی کھیل نہیں ہے. کشف ہے، اچھی خوابیں ہیں، یہ چیزیں مسلمانوں کو بھی آتی ہیں، کافروں کو بھی آتی ہے. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا ہو. صحیح خواب آئے تو وہ مسلمان ہوگا، اور جس کو صحیح خواب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جو خواب دیکھ کر ٹھیک ٹھیک نکل آیا. عزیز مصر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. 14 سال بلکہ 21 سال کا منصوبہ دیکھا، 14 سال کا منصوبہ دیکھا. 7 سال فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور 7 سال پھر قحط ہوگا، پھر خوشحالی ہوگی.
اب یہ سارا منصوبہ اس نے خواب میں دیکھا اور اسی طرح ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا، وہ بھی سچ نکلا 40 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد وہ بھی نکل آیا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ تزکیہ کا دار و مدار ہے. آدمی کو کشف ہوتا ہے. کشف بعض مرتبہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے دماغ خشک ہو جاتے ہیں اس کو بھی آتا ہے، اللہ والوں کو بھی آتا ہے، ہوتا ہے. اسی لیے اس کو معیار نہیں بنایا، اس کو معیار نہیں بنایا، نہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی کبھی انسان کی وجہ سے زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے. کبھی چند کشف ٹھیک نکل گئے اور پھر اپنی کشف پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بس وہی کیا ہے، یہ گویا قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو راستے سے ہٹ جاتا ہے. کئی لوگوں کو پہلوں کو بھی دیکھا گیا اور بعد والوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے جس کے پاس علم نہ ہو وہ برباد بھی ہو جاتی ہے. تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو جوہر انسانی ہے، جو جوہر انسانی ہے، انسان کے اندر جوہر ہے، انسانیت ایک ہے، وہ کھل جائے. جس کے لیے جو آدم علیہ السلام کے لیے تھا اس میں ایسے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جو موجودی ملائکہ ہے وہ جوہر ہے اصل. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل رذائل سے پاک ہو جائے. انسان کے اندر رذائل نہیں ہے، یہ بچہ معصوم ہوتا ہے، لیکن دنیا کی محبتیں، دنیا کے سہارے، یہ مجھے کچھ دے گا، یہ کچھ دے گا، یہ کچھ کرے گا، وہ کچھ کرے گا، اس سے مجھے عزت مل جائے گی، اس سے مجھے مال مل جائے گا، اس سے مجھے کچھ ترقی مل جائے گی، یہ ساری دنیا کے جو سہارے ہیں یہ انسان کے دل کو گندا کرتا ہے، اس کی فطرت کو برباد کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایک ایسی اللہ تعالی نے جماعت پیدا فرمائی تھی کہ وہ سلیم الفطرت تھے. کبھی بھی ان کے دلوں میں شرک، نفاق وغیرہ کا کوئی شیبہ پیدا نہیں ہوا. گرد بھی پیدا نہیں ہوا، غبار بھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے منتخب کر دیا تھا تاکہ جس دل میں وحی آئے وہ اس قدر اس کا پاک دل ہو کہ جس طرح وحی آئے اسی طرح بغیر نفس کی آمیزش سے وہ لوگوں کو منتقل ہو جائے. ورنہ اگر ان کے دلوں میں آمیزش ہوگی دنیا کی، نفس کی، تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جب وہ بات کرے گا تو اس میں اس کا بھی کیا ہوتا، وہ شائبہ ہوتا. تو اللہ کی بندوں کو صاف ستھری تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ نہ ملتی. اسی لیے اس بارے میں کہ صنعت کا نفسی، میں نے تم کو اپنے نفس کی، اپنی وحی کے لیے منتخب کیا ہے. تو اس کے دلوں کی کیا باقاعدہ نگہداشت ہوتی ہے. تو جو ہمارا اس طرح ہے یہ دنیا پر
فریفتہ ہوتے ہیں فابواہ یوحیدانی ویمسجدانی ویمجسانی، تو ماحول ہمیں خراب کرتے ہیں. اس میں شرک بھی آ جاتا ہے، اس میں بے ایمانی بھی آ جاتی ہے، اس میں امانت داری کا فقدان بھی ہو جاتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، خیانتیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ دل گندا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو دل سے نکالنا. شرک پہلی چیز ہے کہ انسان کی بہت بڑی بے وفائی یہ ہے کہ دیکھیں جس کا رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور ہمارے لیے چلایا ہے اور ہمیں شب و روز روزی دیتا ہے، ہر موسم میں میوے پھل دیتے ہیں، جانوروں کو ہمارے اختیار میں دے دیا، وہ ہمارے لیے بڑی وفاداری کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. گھوڑے کو دیکھو، تازی کتے کو دیکھے وغیرہ چیزوں کو دیکھو، سارے ہماری خدمت کر رہے ہیں اور بڑی وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں. اب اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ لو لگانا تو یہ دل کو بے چین کرتا ہے. کمپاس کی سوئی اس وقت تک ہلتی رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، جب تک اس پر کے مسالے والا جو سوئی ہے وہ قطب شمالی کی طرف سیدھی نہ ہو جائے. جب قطب شمالی کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے تو کڑی ہو جاتی ہے. اس طرح یہ دل جب تک اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو یہ پریشان رہے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف زبانی کلکا نہیں ہے. جب اس کے دل پر اللہ رب العالمین کی یاد سوار ہو تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کو سکون ہوگا. مال ہوگا پھر بھی سکون ہوگا، نہیں ہوگا پھر بھی سکون ہوگا، بیٹے ہیں پھر بھی سکون ہوگا، بیٹے نہیں ہیں پھر بھی سکون ہوگا، زخم ہے پھر بھی سکون ہوگا، بیماری ہے پھر بھی سکون ہوگا، تندرست ہے پھر بھی سکون ہوگا. ہر چیز یہ مزہ اٹھائے گا. زندگی اس کے لیے، پوری دنیا اس کے لیے گویا یہ خوراک ہے، چیزیں ہیں. مرچ بھی تھوڑا سا کڑوا ہے، کھاتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں، ناک سے پانی بھی بہتا ہے، لیکن مزہ کرتا ہے. اس کا اپنا ایک مزہ ہے. کیڑا ہے نہ پیکا ہے، نہ اس کے اندر ترشی ہے، نہ وہ میٹھا ہے نہ کڑوا ہے کیریلی کی طرح. مزہ کرتا ہے. مٹھائی کا اپنا ایک مزہ ہے. تو مزے مختلف ہوتے ہیں. وہ دنیا سے مزہ اٹھاتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے کہ دل کا وہ جو اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہے. آپ دیکھتے ہیں مزوں کی کئی قسمیں ہیں. ایک آدمی ہے، یہ خوراک کے مزے تو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. خوراک کے علاوہ کسی کو ہاتھ لگانے سے بھی مزہ آتا ہے. بیوی ہے، محبت ہے تم اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اس میں بھی مزہ ہے. حالانکہ وہ نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے. اور یہ لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، دوسری کھلاڑی ہیں، یہ سخت گرمی میں یہ کھیل کرتے ہیں، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں. باپ کو رحم آتا ہے کہ یار یہ کیوں کرتے ہیں، تکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ابو آپ کو پتہ نہیں ہے اتنا مزہ آتا ہے. اب یہ اس میں اپنا ایک مزہ ہے. تو مزے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو جب آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ پوری دنیا سے مزہ اٹھاتا ہے. ایک فکر تو اس کو ہوتی ہے کہ میرا رب کیسے مجھ سے راضی ہو جائے گا، باقی تمام فکروں سے بھی غم ہو جاتا ہے.
تو جب اس کا دل شرک سے نفاق سے فارغ ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی آ جاتی ہے اور دل کا کانٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات میں رنگ جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ رنگ ہمیں کہاں سے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم اسی کی بندگی کرتے تھے، اسی کی وجہ سے یہ رنگ ہم پر چڑھ گیا. تو اس سے انسان کے اندر ایمانی صفات یہ رنگ ہے. کیا ہے؟ ایمانی صفات رنگ ہے. ایمانی صفات یہی توحید ہے، شکر ہے، اور امانت داری ہے، صداقت ہے، وفاداری ہے. اس طرح جو اچھے صفات ہیں یہ آ جاتی انسان کے اندر. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. رذائل دور ہو جائے اور جو اچھے اخلاق ہے انسان کے اندر پیدا ہو جائے. ایک ہوتی ہے اچھی باتیں، ایک ہوتا ہے اچھا عمل، ایک ہوتا ہے واقعی اچھا عمل. ظاہری اچھا عمل ہوتا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں اتنے دیگے پکاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ باتیں کرتا ہے. واقعی دیگے پکاتا ہے یا عمل کرتا ہے؟ چاول کی دیگے پکائیں، لیکن اونٹوں کا زمانہ ہے، انتخابات کا زمانہ ہے. عمل ہے لیکن سچا عمل نہیں ہے. عمل ہے، باتیں بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن سچا عمل نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو کہتا ہے، لیکن بلکہ وہ دل سے کیا سوچتا ہے کہ میں کس طرح فقیر کو ڈھونڈ کر کے اس کو دے دوں، یا میں کوئی صدقہ کروں. تو یہ چیز میں فرق ہے، فرق نہیں ہے. ایک روح کے ساتھ ہے، ایک بھی روح ہے اور ایک ہے ہی نہیں، صرف باتیں اڑ جاتی ہے. تو جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو تینوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مل جاتی ہیں. اس کا قول، فعل، اس کا دل، ساری ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. گویا وہ اس کی بات بھی کیا ہوتی ہے، اس آدمی کی وہ پوری وجود سے نکل ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ تو کرے گا، الٹ نہیں کرے گا. جب وہ کہتا ہے، جب وہ کرتا ہے تو دل اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. جب یہ تزکیہ حاصل ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں ڈوب جاتا ہے. اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے. یہ کام مجھ سے اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو جائے، اس سے ناراض نہ ہو جائے. وہ اسے ڈرتا ہے کہ مجھ سے رب ناراض نہ ہو جائے. مخلوق سے اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. مخلوق سے کیوں خوف کرے؟ اس کو پتہ ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تو کیا ساری مخلوق نہیں. اس کو ڈر اس سے ہوتا ہے کہ یہاں نفس سے ہوتا ہے کہ میرا نفس مجھے رب کی راستے سے ہٹا نہ دے. اصل ڈر تو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کس سے نہیں ڈرے گا. اس کے ایک آزاد زندگی ہوگی. ایک بار پیر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے جب کل گئے معاذ صاحب کے، ڈاکٹر معاذ صاحب کے وہ تھے، والد صاحب تھے، بڑے ذہین تھے، انگریزی کا پروفیسر تھا اور نیک صالح آدمی تھا.
اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یہاں نسیم مامو، وہ پہلے اقوام متحدہ میں غالباً سفیر رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ وکیل رہے تھے، بہت اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا، نیک سال ہے، بوڑھا آدمی تھا، اس وقت عمر کی اس میں 9 سال کی ہوئی تھی۔ کئی بار کہا کہ میں خربوغہ شریف آ جاؤں، لیکن اتنا پتلا ہو چکا تھا کہ وہ آنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ ایک بار ہمت بھی کہ تھوڑا آ بھی گیا، لیکن وہ کہا کہ بہت دور ہے، کمزور ہو چکا تھا۔ تو مجھے مسلح شاہ صاحب نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم ناشتہ ہمارے ساتھ کریں گے، میں نے کچھ لوگوں کو بھی بلایا ہے۔ میرا خیال تک کوئی علماء ہوں گے، کیونکہ علماء کی لوگ علماء بلاتے ہیں، اہل علم ہوں گے، اچھا ہوگا۔ میں کہا ٹھیک ہے، جاؤں گے انشاءاللہ۔ جب صبح گیا تو وہاں سارے ٹائی والے تھے، کوئی ٹائی ہے، کسی کی ٹائی نہیں بھی تھی، کسی کی ٹائی ہے، کسی کا کچھ ہے، کوئی کچھ۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ نسیم مامو نے کیا نخرہ بنایا ہے۔ تو کچھ میں صحافی بھی ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ کون تھا، کیونکہ جب عفیر تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا، ایک اس میں ترجمان تھا کہ مفتی صاحب ہم بیٹا نہیں ہے، میں کھڑا کرے، یہ مہذب لوگ ہوتے ہیں کہ بتاؤ، شاید صحافی ہوں گے، کیونکہ صحافی پٹ پٹانگ باتیں صحافی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں آزادی کا مفہوم سمجھا دیجیے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اسلام پابندی ہے اور آزادی تو وہ ہے جو مغرب میں ہے، اس کا یہ خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مدد فرمائی، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی عقل میں کوئی بات جب آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی پرانی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے، پھر وہ وقت پہ آ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انسان کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی موقع میں اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں اس میں۔ تو اس وقت جو بات اس کو کہی گئی وہ یہی تھی کہ آزادی ہم اس کو کہتے ہیں جو آدمی نفس سے آزاد ہو جائے، اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جائے، یہ آدمی آزاد ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کو منصب کی خواہش نہیں ہے، تو کیوں کسی کی چپلوسی کرے گا؟ اب یہ ساری وہی لوگ تھے کوئی اپنے سے اوپر کی کیا کریں گے، جوتیاں سیدھی کریں گے، اس کو ایک مرد بڑی عہدے والا وہ عورت کے جو اس کی بیوی بھی نہیں ہے اس کی بوٹ پالش کریں گے، اس وقت ان لوگوں کے دور پر۔ وہ جب آزاد ہی ہے، نفس خواہشات سے مفادات سے آزاد ہے، وہ نہ امریکہ کا غلام ہوگا، نہ روس کا غلام ہوگا، اور نہ کسی اور ملک کا غلام ہوگا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد ہے، بالکل کسی کا غلام نہیں۔ تو اس کے بعد وہ اس نے کہا چلو کھانا لگائیں۔ تو میں نے اشارہ دے دیا کہ تم دراصل جو نفس کا غلام ہو گیا تو ہر چیز کا غلام ہو گیا، نفس کا غلام ہوا تو وہ مفادات کا غلام ہے، تو ہر جگہ جس کا مفاد ہوتا ہے ہوگا وہاں اس کا کیا ہوگا، وہاں وہ غلام ہوگا۔ تو تم تو پوری دنیا کے غلام ہو، اس کو ہم کو اس طرح نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ جو نفس کا غلام ہوا وہ پوری دنیا کا غلام ہوا، جو نفس سے آزاد ہوا وہ پوری دنیا سے آزاد ہوا، وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے گا، اس جھکانے میں اس کی ترقی ہے۔ تو پھر آدمی کو اللہ تعالی یاد آتا ہے، اب پڑھو قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا اللہ تعالی وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا،
اب اس کی جو عمل ہوگا وہ اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد ہوگا. وذکر اسم ربی فصلی، اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، اس کے سامنے جھکے گا، اس کے سامنے سجدہ لگائے گا، اس میں اس کا اعتراف کرے گا کہ میں بھی تیرا، میرے اموال جو تو نے مجھ سے کموائے ہیں وہ بھی تیرے، جو صلاحیت ہیں وہ بھی تیرے، آپ کی جو حکم ہو سر آنکھوں پر. عابد بن گیا. کیا نحن لہو عابدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو اصلاح نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے، وجہ بتاتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں اپنے ساتھ. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تمہاری تزکیہ نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی ذکر کر رہا ہے لیکن اسی لیے کر رہا ہے کہ تاکہ میں پیر بن جاؤں. تو یہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دنیا ہے. عہدہ چاہتا ہے، دنیا کی عہدہ چاہتا ہے. ایک آدمی خیرات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ مجھے دیکھیں. یہ کیا، یہ دنیا داری ہے یا دینداری ہے؟ دنیا داری ہے. تو اب آپ دیکھیں، خود اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کی عزت کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی منصب کو، دنیا کی خوشیوں کو، دنیا کی وہ چیزوں کو، اس کو تم آخرت پر ترجیح دیتے ہو. تو نقصان کیا ہوا کہ تمہارا دل مخلوق کے ساتھ لگ گیا، اسی لیے تمہارا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں فرماتا کہ تم روزی مت کماؤ، تم گھر نہ مت بناؤ، تم کوئی اور کام نہ کرو دنیا کے. وہ کہتے ہیں کہ ترجیح مت دو دنیا پر، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو. یہ تمہاری اصلاح میں رکاوٹ ہے. کتنی صاف چھوٹی سی بات ہے اگر آدمی سوچے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں آپ کو ترجیح کا مثال سے سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کا لاڈلا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، بڑا اس کے ساتھ محبت ہے، اور اس کے وہاں ہمارے ہاں وہاں اس کے علاقے میں لوگ جنگی مرغی پالتے ہیں. کلنگا چرگ میں تو کلنگا چرگ مرغا، انہیں جو لڑاتے ہیں مرغا، وہی بہت اچھا مرغا ہے اس کا، دونوں اس کو محبوب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ دونوں ایک ہی جگہ پر کنویں میں گر گئے اور دونوں زندہ ہیں کنویں کے اندر. ابھی فوراً نیچے اترا، اگر مرغے کو پہل نکالتا ہے تو بچہ مر جاتا ہے، اگر بچے کو پہل نکالتا ہے تو مرغا مر جاتا ہے. ترجیح سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ آپ مرغے کو مار دو، سمجھ آئی بات. لیکن اب دو باتیں آ گئی، ٹکراؤ آ گیا، تم جس کو اختیار کر دو گے تو اس کو تم ترجیح دو گے. اس طرح ایک معاملہ تمہارا منصب کا ہے، دوسرا معاملہ آخرت کا ہے. ایک معاملہ تمہاری چند پیسوں کی کمانے کا ہے اور ایک معاملہ آخرت کا ہے. اب یہ ٹکراؤ کی صورت میں تم جس کو اختیار کرو گے تم اس کو ترجیح دو گے. تو
اگر ہم نے تھوڑا سا اپنے دل کی کانٹے کو تبدیل کر دیا، آج سے ہم نے یہ بات عہد کیا کہ میں آج سے رب کے حکم کے ساتھ جو مقابل چیز ہو دنیا کی اس کو میں نہیں اختیار کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اختیار کروں گا، تو تمہاری دل کا کانٹا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے علاج واللہ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں خیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں برکت ہے، اور اس کی والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو آخرت کی زندگی بنائی ہے وہ خیر بھی ہے، اس کی جو نعمت ہے وہ بہترین ہے، اور ابقیٰ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی نعمتیں نہ خالص ہیں، خالص خیر ہیں، اور نہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اب سب کو اللہ تعالیٰ عید مبارک فرمائیں۔ کل عید ہے، آج عرفہ کا دن ہے اور بڑے مبارک دن ہے، اور اس میں تکبیرات کی بھی بڑی کوشش کریں، ویسی بھی اللہ اکبر اللہ اکبر چپ کے پڑھتے جائیں، اس کا بڑا اسباب ہے۔ آپ لوگوں کی تو قربانی ہے، آپ قربانی اس لحاظ سے ہے کہ آپ لوگوں کی چلا پورا نہیں ہوا ہے، پھر بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم چلا ہمارا پورا ہو جائے تب جائیں گے، تو یہ بڑی واقعی آپ کی وہ ہے۔ تو اس کے بعد اور آپ لوگ اس کے بعد مہمان بھی اور آئیں گے، کیونکہ جو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے عید مبارک میں تو باقی اوقات اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، علماء کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، یا تو اس کی چھٹیوں میں آ جاتے ہیں، وہ رمضان مبارک کی چھٹیوں میں آ جاتے ہیں، شعبان میں آ جاتے ہیں، یا کہیں ادھر ادھر چھٹیاں اس کو مل جاتی ہیں، لے جاتے ہیں، وہ لیتے ہیں، لیکن اکثر وہ انہی دنوں میں آتے ہیں۔ وہ عید کے ایام میں ان کو 10 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، 12 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں